السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آج ہم متنی قاعدہ سبق نمبر 21 کو دیکھیں گے اور سمجھیں گے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے سبق نمبر 21 وقف کے قواعد اور اس کی علامات کی پہچان سیکھی اور سمجھی تھی، لیکن کچھ بہنوں کو پریزنٹ نہ ہونے کی وجہ سے سمجھ نہیں آئی، ان کی آسانی کے لیے یہ ریکارڈنگ کی گئی۔ تو آج ہم وقف کی تعریف اور پھر حرفوں پہ وقف کے قواعد کو پہچانیں گے، سمجھیں گے۔ یعنی ہم اس سبق کی مشق کریں گے اور ہم دیکھیں گے کہ کہاں پہ کیسے وقف ہو رہا ہے اور اس کی ادائیگی کیسی ہوگی اور وہاں پہ علامت کون سی ہے۔ جی سب سے پہلے ہم سمجھیں گے کہ وقف کے معنی کیا ہیں۔ وقف کے معنی ٹھہرنے اور رکنے کے ہیں، یعنی جس کلمے پر وقف کریں تو اس کلمے کے آخری حرف پر آواز اور سانس دونوں کو ختم کر دیں۔ جی ابھی ہم اس کی مشق کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی صادقین، حالت وقف صادقین۔ یہاں پہ نون کے اوپر زبر ہے، حالت وقف میں نون ساکن ہو جائے گا۔ ہم نے پہلے قاعدے میں پڑھا تھا کہ حرف کے اوپر زبر، زیر، پیش یا تنوین، دو زیر دو پیش ہوں، کھڑی حرکات میں کھڑا زیر اور الٹا پیش ہو تو آخری حرف کو ساکن کر دیں گے۔ جی نادمین، حالت وقف نادمین۔ نون کے اوپر زبر تھی، وقف کی حالت میں نون کو ساکن کر دیا۔ مستقیم، حالت وقف مستقیم۔ میم کے اوپر زبر تھی، وقف میں میم ساکن ہو گئی۔ فیہ، حالت وقف فیہ۔ ہا کے نیچے زیر تھی، وقف میں ہا ساکن ہو گئی۔ شفتین، حالت وقف شفتین۔ نون کے نیچے زیر تھی، وقف میں نون ساکن ہو گیا۔ یہاں پہ یہ جتنے حرف ہم نے پڑھے، آخر پہ گول دائرے کی جو علامت لگی ہوئی ہے، یہ وقف تام اور آیت مکمل ہونے کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا چاہیے۔ اور فی ہی کے آخر میں تو وقف مطلق کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر ہے۔ بالحق، حالت وقف بالحق۔ یہاں پہ قاف کے نیچے زیر تھی، وقف میں قاف کو ساکن کر دیا۔ مشدد حرف پر وقف کی صورت میں تشدید باقی رکھیں مگر حرکت کو ظاہر نہ ہونے دیں، یعنی حق ہم تشدید کو باقی رکھیں گے لیکن حرکت جو تھی قاف زیر قی اس کو ظاہر نہیں کریں گے۔ جی نستعین، حالت وقف نستعین۔ نون کے اوپر پیش تھی، وقف میں نون ساکن ہو گیا۔ یشاء، حالت وقف یشاء۔ حمزہ کے اوپر پیش تھی، وقف کی حالت میں حمزہ ساکن ہو گیا، اور یہاں تو جو ہے یہ وقف مطلق کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر ہے۔ من قبل، حالت وقف من قبل۔ لام کے اوپر پیش تھی لیکن وقف میں لام ساکن ہو گیا۔ یہاں تک ہم نے دیکھا اور سمجھا
کہ زبر زیر پیش والے حرف کو کیسے ہم نے ساکن کیا۔ آگے ہم دیکھیں گے تنوین والے 2 زیر اور 2 پیش والے حرف کو کیسے ساکن کرتے ہیں۔ شہرین حالت وقف شہر، شیئن حالت وقف شیء، قسط حالت وقف قسط۔ ان تینوں الفاظ میں آخر میں 2 زیر تھی، لیکن وقف کی حالت میں آخر ساکن ہو گیا۔ لہو حالت وقف لہ، قدیر حالت وقف قدیر، برق حالت وقف برق۔ ان تمام الفاظ میں آخر میں آخری حرف پہ 2 پیش تھی، لیکن وقف کی حالت میں تمام میں آخری حرف ساکن ہو گیا۔ اور لہو یہاں پہ تو وقف مطلق کی علامت ہے، جس پہ ٹھہرنا بہتر ہے۔ قدیر قدیر یہاں پہ گول دائرہ ہے جو وقف تام اور آیت کے مکمل ہونے کی علامت ہے، یہاں پہ ٹھہرنا چاہیے۔ برق یہاں پہ جیم جو ہے یہ وقف جائز کی علامت ہے، ٹھہرنا اور نہ ٹھہرنا دونوں برابر ہیں۔ جی یہاں تک ہم نے سمجھا کہ زبر زیر اور پیش والے حرف کو، 2 زیر اور 2 پیش والے حرف کو کیسے وقت میں ساکن کریں گے۔ آگے ہم دیکھیں گے کہ کھڑی حرکات میں سے کھڑا زیر اور الٹا پیش جو ہیں ان حروف کو کیسے ساکن کریں گے۔ با زیر بی، ہا کھڑا زیر ہی، بی ہی حالت وقف بی، عبادی ہی حالت وقف عبادی، بی امری ہی حالت وقف بی امری۔ ان تینوں مثالوں میں آخری حرف پر ہا کھڑا زیر ہی کھڑی حرکات میں سے زیر کی مثال تھی، لیکن ہم نے ان تمام علامات میں ہا کو ساکن کر دیا۔ ربہ حالت وقف ربہ، اخلدہ حالت وقف اخلدہ، موازینہ حالت وقف موازینہ۔ ان الفاظ میں آخر پہ ہا کے اوپر الٹا پیش ہے تو یہاں پہ ہا ساکن ہو جائے گی، جیسے ربہ اخلدہ موازینہ۔ جی آگے دوسرا قاعدہ تھا کہ اگر آخر پہ 2 زبر ہوں، کلمے کے آخری حرف پر 2 زبر ہوں تو انہیں وقف میں الف سے بدل دیں، جیسے الفافا حالت وقف الفافا، علما حالت وقف علما، نبیشا حالت وقف نبیشا۔ یہاں پہ ان تمام علامات میں آخر پہ 2 زبر تھی تو وہ الف سے بدل گئی۔ قوّةً حالت وقف قوّة، رقبۃ حالت وقف رقبہ، جاریۃ حالت وقف جاریہ۔ ان تمام میں یعنی کہ آخری حرف پر 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش ہیں تو یہ گولتا ہے وقف میں ہا کی صورت میں بدل جائے۔ وَتَوَلَّى حالت وقف وَتَوَلَّى، مِنَ الْأُولَى حالت وقف مِنَ الْأُولَى، فَتَرْضَى حالت وقف فَتَرْضَى۔ جی معزز طالبات، ہم نے پڑھا تھا کہ کھڑی حرکات میں سے کھڑا زبر جب آخر میں ہوگا، ساکن حرف ہوگا یا حروف مدہ ہوں گے تو حالت وصل میں جیسے ادائیگی ہوگی ویسے ہی حالت وقف میں ادائیگی ہوگی۔
تو ان تینوں مثالوں میں آخری حرف پہ کھڑا زبر ہے، اس لیے یہ وصل میں جیسے پڑھا گیا ویسے ہی وقف میں پڑھا جائے گا۔ وَانْحَرْ حالتے وقف وَانْحَرْ، فَارْغَب حالتے وقف فَارْغَب، فَحَدِّثْ حالتے وقف فَحَدِّثْ۔ جو حرف پہلے ہی ساکن ہو وہ حالت وقف میں بھی ساکن ہی رہے گا، اس میں تبدیلی نہیں ہوگی۔ فیہا حالت وقف فیہا، تہتدو حالت وقف تہتدو، قولی حالت وقف قولی۔ جی قواعد میں ہم نے پڑھا کہ اگر آخر پہ حرف مدہ ہوں تو وہ ساکن نہیں ہوں گے، ان کی ادائیگی ویسے ہی ہوگی جیسے وصل میں ادائیگی ہے۔ تو ان تینوں مثالوں میں الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ ہیں، یہ جیسے وصل میں پڑھے گئے ویسے ہی وقف میں پڑھے جائیں گے۔ جی آگے والی دونوں لائن میں نون کتنی کا قاعدہ بیان ہو رہا ہے۔ مجھے پتہ ہے آپ لوگوں کو نون کتنی سمجھنے میں مشکل ہو رہی ہے، اس میں مشکل کی بات نہیں ہے، صرف سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تنوین کے بعد حمزہ وصلی آ جائے تو وصل میں حمزہ وصلی کو گراتے ہوئے تنوین کے نون ساکن کو زیر دے کر ایک چھوٹا سا نون لکھ دیا جاتا ہے، اسے نون کتنی کہتے ہیں۔ جیسے ابھی اس کی ہجے کریں گے، ان مثالوں کے ذریعے انشاءاللہ میں عام فہم انداز میں کوشش کروں گی آپ لوگوں کو سمجھانے کی۔ خا یا زبر قی، او دو زبر غن، خیرن حمزہ لام زبر ال، واو زبر و، صاد یا زیر صی، یا زبر یا، الوصیہ تا پیش تو، الوصیۃ۔ جی یہ ہم نے پڑھا خیرن الوصیۃ، لیکن چونکہ الوصیۃ کے شروع میں الحمزہ وصلی ہے، جب وصل کریں گے ملا کے پڑھیں گے تو الوصیہ کا حمزہ گر جائے گا اور خیرن کے اوپر جو تنوین ہے اسے زیر دے کر چھوٹا سا نون لکھ دیا گیا ہے۔ تو اب یہ پڑھا جائے گا خیرن الوصیۃ، حالت وقف خیرن الوصیۃ۔ اسی طرح آگے ہے شیبہ السماء، حالت وقف شیبہ السماء، یعنی یہ تھا شین یا زیر شی، با دو زبر بن، شیبن حمزہ سین زبر اس، سین زبر سا، اسا میم الف زبر ما، السماء حمزہ پیش او، السماء، شیبن السماء، لیکن حالت وصل میں حمزہ وصلی گر جائے گا اور نون تنوین کو زیر دے کر چھوٹا سا نون لکھ دیا جاتا ہے۔ حالت وصل شیبن السماء، حالت وقف شیبہ السماء۔ اسی طرح منیبین ادخلوہا، حالت وقف منیب ادخلوہا۔ منیب کی با کو اس وجہ سے ساکن کیا گیا کیونکہ اس کے نیچے زیر ہے یعنی حرکت ہے، اور ہم نے قاعدہ پڑھا تھا کہ حالت وقف میں زبر زیر پیش ہو تو وہ ساکن ہو جاتا ہے۔ مبین اقتلوا، حالت وقف مبین اقتلوا، قدیر الذی، حالت وقف قدیر الذی،
خبیرا الذی حالت وقت خبیرا الذی جی ان تینوں الفاظ میں مبین، قدیر اور خبیر کا آخری حرف ساکن اس وجہ سے ہوا چونکہ ان کے اوپر زیر، زبر اور پیش ہے۔ تو میں نے کوشش کی ہے کہ عام فہم انداز میں، تاکہ آپ لوگوں کو اس کی سمجھ آ جائے۔ اگر پھر بھی کہیں سے سمجھ نہیں آئی تو آپ لوگوں بلا جھجک پوچھ سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرا۔